مدرسے کے محتمم صاحب اور ان کے صاحبزادے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جلسے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وقت گاڑیاں گزر رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اتنی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، تو مسجد میں جلسہ ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، ایک گاڑی دھوں سے گزر رہی ہے، بھول جائے گا، نہ آپ سنیں گے نہ میں بولوں گا، تو یہ اچھی اور مناسب جگہ نہیں ہے۔ یہ آئندہ میری رائے یہ ہے کہ جلسہ کریں تو مسجد میں کریں، یہاں مت کریں۔ خرچہ بھی ہوتا ہے، پنڈال بنایا، یہ کیا وہ کیا، اور مسجد تو مسجد ہے، مسجد سے زیادہ اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی، نہیں، آپ کی تو سمجھ میں آ رہی ہے، ان لوگوں کی اردو سمجھتے ہیں، یہاں انڈیا قریب ہے اس وجہ سے سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جب تک وہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر وہ مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر زندہ واپس آئیں گے تو اللہ ان کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 1 کون ہے؟ نمبر 1 وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے جہاد میں جائے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اور اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ میدان میں رہے گا گھر سے باہر، اس وقت تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر اس کی موت آ جائے گی تو سیدھا جنت میں جائے گا، شہید ہوگا، اور اگر واپس آ گیا گھر تو خوب مال لے کر آئے گا، غنیمت، خوب مال لے کر آئے گا، کامیابیاں لے کر آئے گا، ہر طرح کی کامیابی۔ 3 آدمی ہیں برابر برابر، اس میں نمبر 1 کون ہے؟ وہ جو جہاد کے لیے گیا اور اس یقین سے گیا کہ یا تو مر جاؤں گا یا کامیاب واپس آؤں گا۔ نمبر 2 آقا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے جائے، پاک اور صاف ہو کر، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس وقت تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر اس کی موت آ گئی مسجد میں رہتے ہوئے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر واپس آیا تو مال غنیمت، جیسے اس کو مال غنیمت ملا، ایسے اس کو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بہت کامیابیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ واپس آئے گا دوبارہ جائے گا، پھر اللہ کی حفاظت میں ہوگا، پھر واپس آئے گا، پھر اس کو بہت نعمتیں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو اگر مدرسے والے مسجد میں جلسہ کریں گے، ہم وضو کر کے مسجد میں آئیں گے، بیٹھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، تو ہم جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کس کی حفاظت میں رہیں گے؟ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر ہماری موت آ گئی تو آقا فرماتے ہیں سیدھا جیسے وہ شہید جنت میں جاتا ہے ایسے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب دیکھو پھر ایک گاڑی گزر گئی، کیا بولے گا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟
سمجھے بات کو؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اب تیسری بات سن لو، بات دو سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ یہ تو شور ہی اتنا ہو رہا ہے، کیا سمجھ میں آئے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی باڑی میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مانوش اپنی باڑی میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھے بات کو؟ کیا کرے؟ باڑی میں داخل ہو تو کیا کہے؟ بولو، داخل ہوتا ہوا کہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں رہے گا اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور اگر گھر میں اس کی موت آ گئی سلام کے بعد تو سیدھا اللہ جنت میں بھیجے گا، اور مستقل اس کو ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا، جیسا وہ مجاہد وہ بھی برابر، مسجد میں جانے والا بھی برابر، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہونے والا بھی برابر، تینوں کو ایک جیسا اللہ اجر دے گا، ایک جیسا ثواب دے گا۔ اگر موت آ جائے گی تو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سے نہیں جائے گا جنت میں، یہ کام کرنے سے جائے گا۔ یہ سمجھ لو، یہ سبحان اللہ فلاں، سبحان اللہ اپنی جگہ پر بہت اونچی چیز ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں جاؤ گے، گھر میں جا کر سلام کرو گے، اور سلام کر کے گھر میں داخل ہوگے۔ ہمیشہ بھئی موت آتی ہے انسان کی، عموماً گھر میں سلام کر کے گھر میں آیا تھا، بیمار ہو گیا، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں سیدھا جائے گا اگر سلام کر کے داخل ہوا۔ کرو گے؟ عمل کرو گے؟ بولو کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، آج ہی سے کرو گے؟ بولو آج ہی سے کرو گے؟ ٹیلی فون رکھو، یہاں فون سننے کے لیے آئے ہیں۔ تیری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جس وقت گھر میں ڈھکے گا اور ڈھکنے کے بعد سلام کرے گا، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا سورہ اخلاص۔ کون سی سورت ہے سورہ اخلاص؟ پڑھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو داڑھی بھی کتنی لمبی سفید، اور کتنا اچھا پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اگر سلام کیا اور سلام کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آہستہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی، کہتے ہیں اتنی برکت ہوگی گھر میں، اتنی برکت ہوگی کہ اس گھر سے ملے ملے جو گھر ہیں وہاں بھی کبھی بھوک مری نہیں آئے گی، برکت ہی برکت رہے گی۔ بات سمجھ گئے؟ اب گھر میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کیسے سلام کرو گے؟ سلام کر کے بتاؤ۔ جزاک اللہ۔ اور پھر کیا پڑھو گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستو، آقا نے فرمایا کہ گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فاقہ ہو جائے۔ روزانہ 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 برکت۔ اللہ چاہے گا تو 10 من دھان میں پورا سال گزروا دے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا
اور اس میں بربادی آئے گی تو 10 من کیا 50 من 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم میں سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ شریف جو ہے، اس کی بہت 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 برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھو 10 پارے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھو 20 پارے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں 10 پارے سناؤں گا۔ صحابہ سے فرمایا آج میں تمہیں 10 پارے سناؤں گا۔ سب صحابہ آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ممبر پہ، اور ممبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اور پھر گھر میں چلے گئے۔ اب سب کے سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے تو کہا تھا آپ نے کہ 10 پارے پڑھوں گا، یہ تو ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا پھر واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ 10 پارے سنائیں گے، آپ نے تو ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 اور 2 مرتبہ 2/3 اور 3 مرتبہ پورا قرآن کریم۔ افسوس اس کا ہے بھئی یہاں کیسے کون تقریر کرے گا، پھر یہ پھٹ 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 آ گیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا بھئی دعا کر لو، اب میرا دماغ نہیں کام کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا کر دے، اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اے اللہ اس مدرسے کو جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے، اے اللہ چودھری صاحب نے مدرسے کے لیے زمین دی، اللہ ان کو دینے کو قبول کر لے اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ دے اور دنیا میں بھی ان کو اپنی نعمتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیکوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حکام مزمل، اے میزان، یہ اتنا خراب مائک ہے، بولا ہی نہیں جا رہا ہے، انشاءاللہ گلا بھی بیٹھ گیا اتنی دیر میں، بہت ہی خراب مائک ہے۔ لاؤ پگڑی لاؤ جلدی سے، پہلے نہیں بتایا، بالکل اچھا نہیں ہے، کچھ انتظام اچھا نہیں، لاؤ بھائی لاؤ لاؤ جلدی لاؤ۔ نہیں سب لوگ لے آئیں گے۔ میں بنگلہ نہیں جانتا، میں بنگلہ نہیں جانتا، ارے چھوڑ دو نا۔
ارے تو پگڑی والا کہاں ہے؟ جلسہ نہیں ہوگا، چودھری صاحب نے کہا۔ اچھا چودھری صاحب نے کہا یہ کہ آئندہ جلسہ نہیں ہوگا، مسجد میں ہوگا، دوسرا جگہ ہے، ہم جگہ دے گا۔ بھائی شاباش۔